بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدار. ناظرین ویسے تو ہم اپنے مختلف پروگرامز میں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن اس بار ہم ریئل اسٹیٹ کی بدعنوانیوں کے ساتھ ساتھ اس کے ماحولیاتی مضر اثرات کی بھی بات کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس وقت ریئل اسٹیٹ میں خراب ماحولیاتی عوامل انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ریاست ان کا پورا ساتھ دیتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اپنے ذاتی مفادات اور لالچ کی بنیاد پر غیر قانونی طور پر کیا جا رہا ہے. آج ہم جس ریئل اسٹیٹ کے نام پر میگا سکینڈل کی بات کریں گے، جہاں غیر قانونی این او سی کے بغیر ہاؤسنگ سکیم نہ صرف بنائی جا رہی ہے بلکہ اسے دھڑلے سے بیچا بھی جا رہا ہے. آج ہم جس پر بات کریں گے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، فیصل ٹاؤن فیز 2، جہاں عوام کے 122 ارب روپے داؤ پر لگ چکے ہیں. کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس میگا سکینڈل کا نیب نے تحقیقات شروع کر دی ہے. اس سکینڈل کے تمام تر ثبوت سامنے بھی آ چکے ہیں. ہم بھی آپ کو ان کے ایک جھلک دکھا رہے ہیں، مگر تمام ادارے خاموش ہیں. کیوں؟ فیصل ٹاؤن فیز 2 کسی صورت رہائشی زون میں واقع نہیں. اس کے باوجود گرین ایریے کو براؤن میں کیسے بدلا جا رہا ہے؟ دستاویزات کے مطابق 30,000 کنال رقبے میں سے 26,049 کنال ضلع اٹک کے تحصیل فتح جنگ میں واقع ہے. یہ رقبہ بھی گرین ایریا ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ دریائے سندھ مجوزہ علاقے سے گزرتا ہے. اداروں نے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی مینجمنٹ کو صاف بتا دیا تھا کہ اگلے 20 برس کے لیے ضلع راولپنڈی اور اٹک کے رہائشی ضروریات پوری ہو چکی ہیں. مزید کسی سوسائٹی کی گنجائش نہیں. اس کے علاوہ یہ علاقہ دریائے سندھ اور جاپان ڈیم کی وجہ سے نہایت حساس ہے، مگر پھر بھی فیصل ٹاؤن فیز 2 قائم ہے اور کام اپنی آب و داب سے جاری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اور متعلقہ ادارے سو رہے ہیں یا اس لوٹ مار میں برابر کے شریک کار ہیں؟ آج بات ہوگی ان محنت کشوں کی جن کی عمر بھر کی کمائی ہاؤسنگ مافیا کے پیٹ میں جا رہی. آج ہم بے نقاب کریں گے وہ کٹ چوڑ جس نے ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو سوسائٹی کو ہائی جیک کیا اور غریبوں کے اربوں روپے سے فیصل ٹاؤن جیسی ذاتی سلطنتیں کھڑی کی. آج کا بڑا سوال، کیا پاکستان میں قانون صرف کمزوروں کے لیے ہے؟ کیا فیصل ٹاؤن کے مالک چودھری مجید اور ان کے پشت پناہ قانون سے بالا تر ہیں؟ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی، مڈل کلاس، سرکاری ملازم، زندگی بھر کی کمائی، ایک چھوٹا سا پلاٹ، ایک چھت، ایک محفوظ مستقبل. لیکن سوال یہ ہے، ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو کس نے ہائی جیک کیا؟ دستاویزات اور شہاد کے مطابق ممبران سے ایل آر ٹیز اور دیگر مداد میں اربوں روپے اکٹھے کیے گئے. یہ رقم پبلک منی تھی، لیکن یہ پیسہ سوسائٹی پر خرچ نہیں ہوا. یہ پیسہ کہاں گیا؟ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر اربوں کی لوٹ مار، حکومتی سرپرستی اور ادارہ جاتی خاموشی. یہ معاملہ محض ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا نہیں بلکہ حکومت، قانون اور عوامی اعتماد کے کھلے قتل کا معاملہ ہے. اطلاعات اور دستیاب شواہد کے مطابق ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو منظم انداز میں ہائی جیک کیا گیا. ان سوسائٹیز کے ممبران سے ایل آر ٹیز اور دیگر مداد میں وصول کی گئی اربوں روپے کی رقوم جو مکمل طور پر پبلک منی تھی، انہیں غیر قانونی طور پر فیصل ٹاؤن جیسے کمرشل منصوبوں میں منتقل کیا گیا. سنگین الزام یہ بھی ہے کہ ملٹی پروفیشنل سوسائٹی کے پیسوں سے فیصل ٹاؤن کے لیے زمینیں خریدی گئیں اور وہ زمینیں چودھری مجید کے بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کے نام منتقل کی گئیں. اس پر سوال یہ بنتا ہے
کہ کوآپریٹو سوسائٹیز کے پیسے سے خریدی گئی زمین ذاتی ناموں پر کیسے چلے گی؟ کیا یہ کھلی امانت میں خیانت اور منی لانڈرنگ نہیں؟ یہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ فیصل ٹاؤن کی مکمل ڈیولپمنٹ، سڑکیں، انفراسٹرکچر، مارکیٹنگ، سب کچھ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو سوسائٹی کے فنڈ سے کیا گیا، یعنی غریب ممبران کی عمر بھر کی جمع پونجی کو منافع بخش بزنس میں چھونک دیا گیا۔ مزید انکشاف یہ ہے کہ فرا گوگی کرپشن کیس میں سامنے آنے والے تقریباً 24 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کی رقم بھی انہی ہاؤسنگ منصوبوں میں لگائی گئی۔ اگر یہ درست ہے تو ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا فیصل ٹاؤن اور اس سے جڑی سوسائٹیز کرپٹ پیسے کی واشنگ مشین بن چکی ہے؟ اگر یہ الزام غلط ہے تو پھر تحقیقات سے خوف کیوں؟ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے خطرناک انکشاف پر۔ نیس پاک اس پورے علاقے کو پہلے ہی فلڈ اورینٹڈ یعنی سیلابی خطرے کا حامل قرار دے چکا ہے۔ مستقبل میں سیلاب جو جانی مالی نقصان جو ہے وہ اس کا یہاں پہ خدشہ ہے، یعنی لوگوں کو ایک ایسے علاقے میں دھکیلا جا رہا ہے جو مستقبل میں ڈوب سکتے ہیں۔ کیا سیاسی شیلٹر نیس پاک سے بڑا ہے؟ ایک سوال 140 ارب روپے سے زائد ہنڈی حوالے کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیے گئے۔ یہ سیدھی منی لانڈرنگ، فارن ایکسچینج ایکٹ کے خلاف ورزی اور AML قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ FIA کا AML ونگ کہاں ہے؟ یا یہ قوانین صرف غریبوں کے لیے ہیں؟ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بار بار زور دیا جاتا ہے، انہیں وطن کے لیے کچھ کرنے کے لیے جذباتی کیا جاتا ہے، اور اوورسیز اپنے وطن کے لیے جذباتی ہے۔ ان سے اپنے ہی ملک میں فراڈ در فراڈ کا معاملہ عرصے سے جاری ہے، اور افسوس یہ ہے کہ اس فراڈ اور لوٹ مار میں ادارے اور حکمران اشرافیہ برابر کے شریک دار ہیں۔ اس کی مثال اوورسیز بلاک کے نام پر فیصل ٹاؤن فیس 2 ہے، جسے اسلام آباد کہہ کر بیچا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں یہ پروجیکٹ 90% ضلع اٹک اور صرف 10% ضلع راولپنڈی میں ہے۔ یہ غلط بیانی، فراڈ اور دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بغیر NOC بڑے بڑے بورڈز لگائی جا رہی ہیں، میڈیا کمپین زور پر ہے، کھلی خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے، لیکن CDA بالکل خاموش، RDA خاموش، کمشنر بھی کان اور آنکھیں بند کر کے زبان پر خاموشی کا تالا لگا چکے ہیں، اور نیب جس کی دھوم سننے کے قابل ہوتی ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سوال کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا نہیں، یہ سوال حکومت کے دوہرے معیار کا، کیونکہ اگر پاکستان میں قانون یہ کہتا ہے کہ بغیر NOC کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنائی جا سکتی، بلکہ بغیر NOC ایک اینٹ بھی نہیں لگائی جا سکتی، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ صرف فیصل ٹاؤن فیس 2 ہی کیوں کھلی چھوٹ کا مزہ لے رہا ہے؟ اور اگر سب کچھ غیر قانونی ہے تو صرف چودھری مجید کو ہی کیوں تحفظ دیا جا رہا ہے؟ یہاں ڈیلر مافیا کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ عوامی طور پر ڈیلر ایک یا 2% کمیشن لے کر زمینوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن فراڈ کرنے والے غلط ذہانت کا معیار تو رکھتے ہیں۔ انہوں نے فراڈ کو کامیاب بنانے کے لیے ڈیلر مافیا کا سہارا لیا، انہیں 14% کمیشن دینے کا وعدہ کیا۔ ذرائع کے مطابق یہ کانٹیکٹ اسکائی مارکیٹنگ اور عثمان عالم کو ماڈل ٹاؤن اوورسیز این اور ایم بلاک کا جو ہے وہ دیا گیا ہے، بیچنے کا یہ ٹاسک انہی کے پاس ہے۔ یہ 14% کمیشن خود چیخ کر بتا رہی ہے کہ یہ عام پروجیکٹ نہیں، یہ
ہائی رسک فراڈ ہے۔ حکومت سے پھر وہی سوال، فقط جو فیصل ٹون ہی کیوں، بغیر این او سی باقی سب غیر قانونی، مگر فیصل ٹون کیوں نہیں؟ 140 ارب روپے بیرونی ملک کیسے منتقل ہوئے؟ سیلاب زون میں ہاؤسنگ کی اجازت کس نے دی؟ نیب، سی ڈی اے، آر ڈی اے اور ایف آئی اے سب خاموش کیوں ہیں؟ یہ پروگرام کسی فرد کے خلاف نہیں، یہ سوال ہے حکومت کے دوہرے معیار پر۔ اگر آج میڈیا نے نہ پوچھا فقط فیصل ٹون ہی کیوں، تو کل ہر مافیا کہے گا کہ ہم بھی فیصل ٹون ہیں۔ اس لیے ہم سوال پوچھ رہے ہیں، الزام نہیں لگا رہے۔ لیکن اس حکومت کو اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دینا ہی ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی ایک سوال کسی ایک پلاٹ کا نہیں، ایک سوسائٹی کا نہیں، یہ سوال ہے پاکستان کے قانون کا اور اس کے بلا امتیاز عملداری کا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عرفان مصطفیٰ صحرائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔